بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ گلابو، مجھے نہیں پتا تم میں ایسا کیا ہے کہ میں تم سے عشق کر بیٹھا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم شادی شدہ ہو، پھر بھی میرا دل تمہیں چاہتا ہے۔ کیوں تم میرے سامنے آئیں، وہ روتے ہوئے بولا تھا۔ سونیا نے عجیب نظروں سے بس اس مرد کو دیکھ رہی تھی جو اس کے لیے رو رہا تھا۔ گلابو، تمہیں پتہ ہے میرے دل میں تم سے ملنے سے پہلے کوئی خواہش نہیں تھی، میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ میں محبت عشق کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، میں سوچتا تھا کہ فضول ہے، صرف ٹائم پاس ہے، کوئی بھی لڑکی کسی کے دل میں محبت نہیں جگا سکتی، لیکن تم میری زندگی میں آئی ہو، اب مجھے لگتا ہے میرے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے۔ سونیا، تمہارے ملنے کے بعد مجھے مرنے سے ڈر لگنے لگا ہے۔ میں ایسے کام کرتا ہوں کہ روز میری زندگی داؤ پر لگی ہوتی ہے۔ پہلے مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن اب لگتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ زندگی جینا چاہتا ہوں۔ اس کی نم ہوتی آنکھیں بہت کچھ واضح کر رہی تھیں جس سے سونیا نظریں چرا رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے۔ نہیں سونیا، تم کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ سے عشق سے زیادہ آپ کی عزت کرتا ہوں، مجھ سے مت ڈرو سونیا۔ مجھے پتہ ہے میں بہت گنہگار ہوں، میرے ہاتھ ناپاک ہیں اور میں اپنے ناپاک ہاتھوں کو لگا کر آپ کی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ آپ سے باسط خان کا وعدہ ہے۔ پلیز مجھے جانے دیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ کوئی بات نہیں سونیا، تمہیں میں برا لگتا ہوں نا، میرے کام برے لگتے ہیں نا، میں قسم کھاتا ہوں میں تم سے، آپ سے جب سے عشق ہوا ہے میں نے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں سب برے کام چھوڑ دوں گا، بس آپ مجھے قبول کر لیں۔ اس نے سونیا کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ سونیا نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ پاگل ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا آپ کو کسی اور کے ساتھ، وہ چیختے ہوئے بولا۔ آپ اس کی وجہ سے مجھے انکار کر رہی ہیں جس کو آپ کی بات پر یقین ہی نہیں، جس نے آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالا ہے، جسے آپ پر اعتبار ہی نہیں کہ آپ ایسی نہیں ہیں، آپ بد کردار نہیں ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ کیسی ہیں۔ آپ کے شوہر کو آپ پر یقین نہیں ہے سونیا، آپ پلیز میرے پاس رہیں، آج میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، وہ بے بس ہوتا ہوا بولا تھا۔ سونیا ڈر کر پیچھے ہٹی اور زور سے رونے لگی۔ سونیا کو روتے دیکھ کر وہ نارمل ہوا۔ آپ پلیز مجھ سے ڈرے نہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، اور وہ ایک نظر دیکھ کر چلا گیا۔ پیچھے سونیا روتی رہی تھی۔ عمر نے سونیا کو ہر جگہ ڈھونڈا تھا لیکن وہ نہیں ملی تھی۔ عمر گھر آیا تو وفا نے خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ بھائی، میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی، سونیا تو آپ سے اتنا پیار کرتی ہے، وہ تو آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی کہ آپ پاپا بننے والے ہیں۔ عمر نے فوراً سے نظریں اٹھا کر وفا کی طرف دیکھا۔ کیا میں پاپا بننے والا ہوں؟ ہاں پاپا، لیکن آپ نے سونو کا دل دکھایا ہے، شاید اسی لیے وہ چلی گئی، وفا اور بھی غصے سے کہہ کر چلی گئی۔ عمر کو پچھتاوا ہوا کہ وہ کیسے اپنی سونو پہ شک کر سکتا ہے۔ پلیز سونو، ایک بار آ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں میں تم پر یقین کروں گا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ لائبہ کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ سونیا پاشا کے فلیٹ میں ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے سونیا کو مارنا چاہتی تھی۔ سونیا کو پاشا کے لیے برا لگ رہا تھا، لیکن اسے اب پاشا سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، اسے پتہ تھا کہ وہ اس کی بہت عزت کرتا ہے۔ وفا کو بھی ابان کی یاد آ رہی تھی، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کے پاس واپس جانا۔ اب وہ جلد سے جلد طلاق لینا چاہتی تھی۔ لائبہ اور کبیر دونوں ہی پاشا کے فلیٹ پر گئے ہوئے تھے اور وہ خود پر گزرنے والی قیامت سے باخبر سو رہی تھی۔ کچھ اس کی حالت بھی ایسی تھی کہ وہ رو رو کر طبیعت خراب اس نے کر لی تھی۔ ابھی اسے سوئی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے کسی نے دبوچ کر اٹھایا تو سونیا نے مندی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو سامنے لائبہ اور کبیر کو پا کر خوف سے سہمتے انہیں دیکھنے لگی۔
تمہیں کیا لگا تم مجھ سے عمر کو چھین لو گی اور میں تمہیں زندہ رہنے دوں گی؟ سونیا اپنا آپ چھڑوا رہی تھی اور وہ کبیر کی غلیظ نظریں اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی۔ لائبہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے۔ سونیا کو بس اپنے بچے کی فکر تھی۔ وہ کسی بھی طریقے سے اپنا بچہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ لائبہ نے ایک زوردار تھپڑ سونیا کو مارا تھا۔ دوسری طرف ایک دم سے پاشا کے دل کو کچھ ہوا تھا، جیسے کوئی اس کے جسم سے جان کھینچ رہا ہو۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس کا دل کیا ابھی فلیٹ میں جا کر سونیا کو دیکھے۔ اس نے اپنے دل کی آواز سنتے ہوئے اٹھے اور فلیٹ کی طرف قدم بڑھا لیے۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا، جیسے کوئی اس کا اپنا کچھ مشکل میں ہو۔ یہی عشق میں ہوتا ہے، جب محبوب مشکل میں ہو تو دل خود ہی گھبرا جایا کرتا ہے۔ سونیا اپنی جان بچانے کے لیے باہر بھاگی تھی تو کبیر نے پکڑ کے اسے واپس اپنی طرف کھینچا۔ ہائے میری بلبل، کب سے تمہاری قربت پانے کے لیے ترس رہا ہوں، آج مجھے وہ موقع مل ہی جائے گا۔ سونیا اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمر تو نہیں آ سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں سونیا کے دل نے پاشا کو آواز دی تھی۔ لائبہ، تم ایک عورت ہو کر ایک عورت کے لیے ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ تم نے مجھ سے میرے عمر کو دور کیا، مجھ سے عمر کو چھینا، وہ چیخی تھی تو سونیا لائبہ کو دھکا دے کر اپنا آپ چھڑوا کر صحن میں بھاگی۔ کبیر نے پھر سے پکڑ لیا اور بالوں سے دبوچ کر ایک تھپڑ لگایا، جس سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ اس کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی، اب تو اور حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اسے اس وقت لائبہ سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت صاف دیکھ سکتی تھی۔ میں اس کی جان نکال لوں گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے عمر کو چھیننے کی؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ میں نے تم سے عمر کو نہیں چھینا، انہوں نے خود مجھ سے شادی کی تھی۔ اگر تم ہمارے بیچ نہ آتی تو میں عمر تک پہنچ جاتی، عمر مجھ سے شادی کر لیتا۔ لائبہ نے کہا، یہ تمہاری بھول ہے کہ وہ تم سے شادی کرتا، وہ مجھ سے پیار کرتا تھا۔ لیکن لائبہ تو اس وقت کچھ بھی سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھتی کہ پیچھے سے پاشا کی آواز آئی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی اور سونیا کو مارنے کی؟ پاشا نے اس کے گال پر تھپڑ مارا اور کبیر کو خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ پاشا نے باہر اپنے گارڈز کو بے ہوش دیکھا تو جلدی سے اندر آیا تھا۔ سامنے سونیا کی حالت دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تمہیں بعد میں دیکھوں گا، پاشا نے کبیر کو دیکھ کر کہا۔ پاشا، تم اتنی طرفداری کیوں کر رہے ہو اس کی؟ ہم نے ہی تمہیں کہا تھا اسے اغوا کرنے کا اور اب تم اسے ہم سے بچا رہے ہو۔ لگتا ہے تمہاری نیت بھی اس کی خوبصورتی دیکھ کر خراب ہو گئی ہے۔ بکواس بند کرو اپنی کبیر، ورنہ جان سے مار دوں گا۔ یہ میری عزت ہے، ان کی بہت عزت کرتا ہوں میں۔ اگر میری سونیا کے بارے میں ایک لفظ بھی تم نے اپنی زبان سے بولا تو زبان نکال کر باہر کتوں کو کھلا دوں گا۔ کبیر بھی ایک دم پاشا کی دھاڑ سے خوفزدہ ہوا تھا۔ لائبہ نے جلدی سے پسٹل نکال کر سونیا کی طرف رخ کیا تھا۔ وہ سونیا کا آج قصہ ہی ختم کر دینا چاہتی تھی۔ سونیا نے حیران نظروں سے پاشا کو دیکھا تھا۔ پاشا نے بھی سونیا کو دیکھا تھا اور غصے سے کبیر کو دیکھا تھا، جو جاتے ہوئے بھی سونیا کے سامنے اس کا راز دے گیا تھا۔ لائبہ نے سونیا پر گولی چلا دی تھی۔ ٹھا کی آواز سے وہاں سناٹا ہوا تھا۔ گولی سونیا کے سینے پر لگی تھی۔ پاشا نے ساکھ سی نظروں سے اب سونیا کے وجود کو دیکھا تھا۔ پاشا نے بھی سوچے سمجھے بغیر لائبہ پر گولیاں چلائی تھیں، جو اس کے سینے اور پیٹ پر لگی تھی۔ وہ نیچے گرتے چلی گئی تھی۔ آج وہ اپنے انتقام میں موت کو گلے لگا گئی تھی۔ پاشا نے جلدی سے سونیا کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا۔ گلابو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، گلابو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میری گلابو۔ وہ کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا۔ کبیر موقع دیکھ کر بھاگ گیا تھا۔ اسے پتا تھا اب عمر اسے نہیں چھوڑے گا۔ وہ اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ جلدی سے ڈاکٹر اسے اندر لے گئے تھے۔ عمر جو ابھی تھک ہار کر بیٹھا تھا، اسے کال آئی تھی کہ ایک فلیٹ سے لاش ملی ہے۔ وہ بھی بھاگ گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ سونیا نہ ہو۔ وہ اندر گیا تو لائبہ کی لاش کو دیکھ کر ایک دم ساکت ہوا تھا۔
اس فلیٹ کی تلاشی میں اسے وہاں سونیا کا لاکٹ ملا تھا جو اس نے سونیا کو منہ دکھائی میں دیا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھایا اور لائبہ کے پاس آیا۔ اسے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ لائبہ نے ہی سونیا کو کڈنیپ کیا تھا، لیکن اب سونیا کہاں ہے؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ اس نے دعا کی تھی کہ سونیا ٹھیک ہو، اس کا بچہ ٹھیک ہو۔ دوسری طرف پاشا نے ہی وہاں سے عمر کو فون کیا تھا۔ عمر پریشانی میں فوراً بھاگا آیا تھا۔ اس نے سامنے پاشا کو دیکھا تو اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ہے سونیا کو؟ کہاں ہے سونیا؟ پاشا نے اس خوش نصیب کو دیکھا جو اس کے عشق کے حصے میں آیا تھا۔ اس نے اذیت سے عمر کو دیکھا تھا۔ عمر نے بھی عجیب نظروں سے اس شخص کو دیکھا تھا جس کی حالت خراب تھی۔ اتنے میں ڈاکٹر اس کے پاس آئی۔ سونیا کے ساتھ کون ہے؟ تو عمر جلدی سے آگے آیا۔ جی بولے، میں ہوں۔ پاشا بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جی، انہیں خون کی بہت ضرورت ہے ورنہ ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ جلدی سے خون کا انتظام کریں۔ پاشا سب سے آگے ہوا تھا کہ اس کا بلڈ گروپ چیک کریں۔ ڈاکٹر اسے اندر لے گیا تھا کیونکہ عمر کو پتہ تھا اس کا خون میچ نہیں کرتا۔ عمر نے وفا کو بھی ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل بلوا لیا تھا۔ وفا بھی آ گئی تھی اور اپنی بھابھی دوست کے لیے دعا گو تھی۔ عمر وفا کو دیکھ کر اسے بتا کر خون کا پتہ کرنے چلا گیا۔ ڈاکٹر باہر آیا تو انہوں نے بتایا کہ اندر والے آدمی کا خون میچ کر گیا ہے، ہم خون لگا رہے ہیں۔ ڈاکٹر جلدی سے اندر چلا گیا۔ وفا نے عمر کو بھی بتا دیا کہ خون کا انتظام ہو گیا ہے تو عمر بھی واپس آ گیا تھا۔ آج پاشا کا خون بھی اپنے عشق کے خون میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ جو اس سے نفرت کرتی تھی، آج اس شخص نے اس کی جان بچائی تھی۔ پاشا خون دے کر باہر نکلا تو وفا نے اس شخص کو دیکھا جو بہت ہینڈسم تھا۔ کوئی ایک دفعہ دیکھ لے تو بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ شہزادوں جیسی آن بان والا شخص تھا۔ ڈاکٹر نے ابھی بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ پاشا عمر کے پاس آیا۔ عمر نے سرد نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم سونیا کو کہنا کہ پاشا کو معاف کر دے۔ پاشا نے ابھی تک وفا کو نہیں دیکھا تھا۔ ابھی عمر کچھ کہتا کہ پاشا وہاں سے چلا گیا۔ عمر نے بھی اسے جانے دیا۔ وفا نے دور جاتے ہوئے شخص کو دیکھا تھا۔ کل ابان نے بھی حویلی جانا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا اڑ کر اپنی لٹل ڈال کے پاس پہنچے اور اسے جا کر اپنی راتوں کا حساب مانگے، جتنی راتیں اس نے اسے دور رکھا تھا۔ پاشا چلتا ہوا کہیں دور چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ کئی سالوں پہلے وہ اپنی جان عزیز کے لیے رویا تھا اور آج اپنے عشق کے لیے رو رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے کسی مسجد کے آگے آ گیا تھا جس سے اذانوں کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ 5 سال پہلے وہ غفلت میں پڑ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی مسجد میں نہیں جائے گا، لیکن اس کے عشق نے دوبارہ وہاں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ چلتا ہوا مسجد کے اندر گیا تھا۔ اس کو خود بھی کمزوری محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ آج وہ اپنے اللہ سے اپنے عشق کو مانگنا چاہتا تھا۔ کچھ سال پہلے تو وہ اپنی جان عزیز کی جان نہیں بچا پایا تھا، لیکن آج وہ اپنے عشق کو ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ آج باسط خان اپنے عشق کے آگے ہار گیا تھا، اپنے وعدے سے مکر گیا تھا۔ اس نے وضو کیا۔ وضو کرتے ہوئے بھی کئی آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ پھر اس نے نماز ادا کی اور سجدے میں جاتے ہوئے بھی وہ رو رہا تھا اور نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے بھی وہ مضبوط مرد بہت ٹوٹ کر رویا تھا۔ اے اللہ، میری وجہ سے میری محبت اس حالت میں ہے، اگر میں اس سے نہ لاتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ اے اللہ، میں جانتا ہوں میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، لیکن ان کی سزا مجھے دے۔ سونیا کی جگہ مجھے موت دے دے۔ وہ بے گناہ ہے، اسے کچھ نہ ہو، اسے میرے جرموں کی سزا نہ دے۔ اے میرے مالک، اے میرے رب،
میں بہت گنہگار ہوں، پلیز میری التجا سن لے، اسے زندگی دے دے، اسے ٹھیک کر دیں۔ وہ جو 5 سالوں سے اپنے رب سے دعائیں مانگنا بند کر گیا تھا، اس کا یقین اپنے رب سے اٹھ گیا تھا، لیکن اللہ نے اسے سیدھے راستے میں لانے کے لیے اس کے دل میں سونیا کی محبت ڈال دی تھی، اور اسے تکلیف دے کر دوبارہ اسے اپنے سامنے جھکا دیا تھا۔ تو جب اس کا بندہ اس کے آگے جھک جائے تو وہ کیسے ممکن ہے اللہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ کئی لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے، وہ وجی انسان کسی اپنے کے لیے زندگی مانگ رہا تھا۔ انہیں اس شخص کے لیے رشک محسوس ہوا تھا جس کے لیے آج یہ مرد رو رہا تھا۔ اسے اپنا کوئی ہوش نہیں تھا، وہ روتے روتے وہاں ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ سلمان صاحب جو وہاں سے گزر رہے تھے کب سے اس شخص کو دعائیں مانگتا دیکھ رہے تھے۔ اسے بے ہوش ہوتے دیکھ کر وہ جلدی سے اس کے پاس گئے اور لوگوں کی مدد سے اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ جنت جو سلمان صاحب کا انتظار کر رہی تھی جلدی سے دروازہ کھولا، لیکن اپنے والد کے ساتھ کسی انجان شخص کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ بابا یہ کون ہے؟ بیٹا اندر تو چلو بتاتا ہوں۔ نہ جانے کیوں جنت کو اس کو دیکھ کر دل دھڑکا تھا جنت کا۔ دوسری طرف ڈاکٹروں نے عمر کو خوشخبری سنائی تھی کہ سونیا خطرے سے باہر ہے اور بچہ بھی سلامت ہے، جسے سن کر عمر نے شکر ادا کیا تھا۔ وہ وفا بھی شکرانے کے نفل ادا کرنے چلی گئی تھی۔ بیٹا یہ کب سے مسجد میں بیٹھے رو رہا تھا، رو رو کر پتہ نہیں کسی اپنے کے لیے دعا مانگ رہا تھا، تو پھر بے ہوش ہو گیا تو میں اسے لے آیا۔ جنت نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ لگایا تو دیکھا اسے بہت تیز بخار تھا۔ بابا اسے تو بہت تیز بخار ہے، بیٹا تم جاؤ ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، پٹیاں کرو، پھر جب ہوش میں آئے تو کھانا دے دینا۔ جی بابا میں مسجد میں جماعت کروانے جا رہا ہوں۔ جی بابا۔ جنت پاشا کی پٹیاں کر رہی تھی۔ جب تھوڑی تپش کم ہوئی پاشا نے کچھ بولنا چاہا، جنت نے تجسس میں کان اس کے قریب کیا تو پاشا کے منہ سے کسی لڑکی کا نام سن کر دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن پھر سوچا کیا پتہ کہ بہن ہو۔ سونیا سونیا وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ جنت نے فوراً نقاب کیا اور کھانا لینے چلی گئی۔ جب پاشا نے آنکھیں کھولی ایک پل کو جنت کو وہ نقاب میں چھپی آنکھیں یاد آئیں۔ ان آنکھوں نے تو کئی راتیں جنت کو سونے نہیں دیا تھا۔ آج وہ آنکھیں اس کے سامنے تھیں، وہ بھی ایک وجیح لڑکے کی شکل میں۔ پاشا نے بھی آنکھیں کھول کر سامنے موجود نقاب میں چھپی ہوئی لڑکی کو دیکھا تھا۔ اچانک سے ہلکی گرین آنکھیں گہری کالی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو اسے یاد آیا وہ تو مسجد میں تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی تو کمزوری کی وجہ سے گرنے لگا تھا۔ جنت نے بھی جلدی سے آگے بڑھی اور تھام گئی، اسے بٹھایا۔ آپ آرام کریں، آپ کو کمزوری ہے، میں بابا کو بلاتی ہوں۔ سلمان صاحب بھی آ گئے تھے۔ بیٹا کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ لوگ کون ہیں اور میں یہاں کیسے؟ بیٹا تم مسجد میں بے ہوش ہو گئے تھے تو تمہیں میں گھر لے آیا، لیکن انکل مجھے جانا ہے۔ اس نے دوبارہ سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکا۔ بیٹا آپ آرام کرو، صبح چلے جانا، ابھی تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ وہ بھی اپنی طبیعت کے خیال سے وہیں بیٹھ گیا۔ سلمان صاحب نے اسے کھانا کھلایا اور میڈیسن دے کر دوبارہ سے آرام کرنے کا کہا، لیکن جن کو روگ لگ جاتے ہیں انہیں کہاں سکون آتا ہے۔ اس نے بار بار سونے کی کوشش کی لیکن جب بھی آنکھیں بند کرتا تو سونیا کا خون سے لت پت جسم اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ سونیا کو ہوش آیا تو عمر کو اپنے پاس بیٹھے پایا۔ سونیا نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ سونو اتنا ناراض ہو اپنے عمر سے کہ اس سے منہ ہی موڑ لیا۔ سونیا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی عمر، آپ نے مجھ پر الزام لگایا ہے اور آپ کی وجہ سے میں اس حالت میں پہنچی ہوں۔ میرا بچہ بھی میں نے بہت مشکل سے بچایا ہے، لیکن آپ میں کبھی
آپ سے بات نہیں کروں گی، چلے جائیں یہاں سے۔ سونو، مجھے تم پر شک نہیں تھا، لیکن کچھ دنوں سے پریشان تھا جس کی وجہ سے تم پر دھیان نہیں دیا۔ مجھے معاف کر دو، میرے لیے نہ صحیح، ہمارے بچے کے لیے۔ سونیا نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے پتہ ہے میں پاپا بننے والا ہوں۔ وہ مسکرانے لگا۔ اس پل عمر کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ سونی تو اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ کے دل میں یہ شک تو نہیں کہ یہ کسی اور کا بچہ؟ بس سونو، مجھے تم پر یقین ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، مجھے میری نظروں میں اور نہ گراؤ، لیکن تم اب ایسی باتیں نہ کرو پلیز۔ آخری دفعہ عمر کو معاف کر دو۔ اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ سونیا نے اس کے ہاتھ پکڑے جس سے اسے تکلیف ہوئی۔ عمر، میں تم سے پیار کرتی ہوں، اسی لیے معاف کرتی ہوں، لیکن آگے خیال رکھیے گا، کبھی مجھ پر شک نہیں کریے گا۔ ہم 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 میاں کیا ملا بیگم صاحبہ کو؟ دوست کو ہی بھول گئی؟ وفا بھی ہنستے ہوئے اندر آئی۔ ارے آؤ آؤ، تم کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ عمر بھی اس کے ٹیپر کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتا تھا۔ عمر، وہ لائبہ ابھی وہ کچھ بولتی ہے، کہتی کہ عمر نے اسے چپ کروا دیا۔ بیگم، اس نے اپنی موت کا کنواں خود کھودا تھا جس میں وہ گر چکی ہے۔ لائبہ کو کسی نے 2 گولیاں ماری ہیں۔ تو سونیا کے ذہن میں پاشا کا خیال آیا جو اس کی جان بچانے آیا تھا۔ بس اب بہت باتیں ہو گئی ہیں، 2 دن تم یہاں رہو گی، پھر ہم گھر چلیں گے۔ لائبہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ مجھے اب گھر جانا ہوگا۔ وفا، تم چلو گی؟ نہیں بھائی، میں سونیا کے پاس ہی رہوں گی، میں صبح آؤں گی۔